بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرح عقود رسم المفتی کے ہمارے اسباق چل رہے ہیں اور آج ہمارا 29واں سبق ہوگا اور گزشتہ 2-3 دنوں سے ہمارا ایک ہی موضوع چل رہا ہے اور میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ اسے ہم آہستہ آہستہ سمجھتے ہوئے پڑھیں تاکہ اس بحث میں کسی بھی قسم کی آزمائش ہمیں نہ ہو۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دلائل اور ان کے اسلوب کو سمجھنے میں یقیناً ہمیں کئی چیزیں علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس بحث سے سمجھ میں آ رہی ہوں گی، لیکن یہ قاعدہ ہے کہ تعارف الاشیاء باضدادها، چیزیں جو ہیں وہ اپنی ضدوں کے ذریعے پہچانی جاتی ہیں۔ تو علامہ شامی ہو گئے یا علامہ خیر الدین رملی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ہوئے، ان کا جو انداز اور اسلوب ہے وہ ہمیں یہاں نظر آ رہا ہے، اور فی الحال تو ان حضرات کی کوشش یہی ہے کہ علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو کلام ہے جسے آپ نے عدم انتظام سے تعبیر کیا علامہ شامی نے، اور پھر اس پر علامہ رملی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بحث کو لے کر آئے، تو بظاہر تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ شاید علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف کمزور ہے، لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اجل الاعلام میں جب ہم ان عبارتوں پر ڈسکشن کریں گے اور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس مقام پر ہم کلام پڑھیں گے تو آپ کو کافی چیزیں کلیئر ہوتے ہوئے محسوس ہوں گی۔ اب لامحالہ علامہ شامی محقق ہیں اور کافی چیزوں میں گرفت رکھتے ہیں، لیکن علامہ ابن نجیم مصری جیسا بندہ صاحب بحر الرائق یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا، اور ایسے افراد جو ہیں وہ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، تو لامحالہ انہوں نے جو عبارتیں بیان فرمائی ہیں ان کا کوئی نہ کوئی محمل اور کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی کہ جس بنیاد پر ابن نجیم مصری جیسا بندہ یہ بات کر رہا ہے۔ کل تک جو ہم نے یہ چیز دیکھی تھی کہ علامہ رملی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو سیدھا سیدھا ایک اعتراض کر بیٹھے علامہ ابن نجیم مصری پر، اور آپ نے تو یہاں تک فرما دیا کہ جس قول سے ثابت یہ ہونا چاہیے کہ عدم جواز افتاء ثابت ہونا چاہیے، وہیں سے آپ نے وجوب افتاء ثابت کر دیا، اور علامہ شامی پھر انہی کی تائید میں آ کر یہ بات بھی کہنے لگے کہ کیا جو مشائخ تھے ان کے بارے میں ابن نجیم مصری جیسا بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی انہیں امام کے دلیل کی معرفت نہیں تھی، تو یہ کیسے افراد تھے کہ جنہیں امام کی دلیل کی معرفت نہیں تھی، حالانکہ انہوں نے اپنی کتابیں جو ہیں وہ دلائل سے بھر دی، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ انہیں امام کی دلیل کی معرفت نہیں تھی۔ بہرحال جب یہ بحث ختم ہوگی کچھ اس پر گفتگو ہم کریں گے۔ علامہ شامی اور علامہ رملی جو ہے وہ اس مقام پر
کیوں اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبارات کی وضاحت کو دیکھیں گے تو وہاں پر بھی ہم اس چیز کو نوٹ کریں گے کہ ابن نجیم مصری صاحب بحر جیسا بندہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ عدم معرفت کی وجہ سے جو ہے وہ امام کے اقوال سے عدول کیا گیا. فی الحال تو چونکہ ہم کلام اور تحریر علامہ شامی کی پڑھ رہے ہیں، کتاب ان کی ہے، تو لا محالہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے موقف پر زور دے رہے ہیں اور اسے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کل تک کا جو ہمارا یہ چیپٹر جو ہے وہ ٹاپک جو چلا تھا اس میں یہی باتیں علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے تھے. آخر میں آپ غالباً لے کر آئے تھے عبارت علامہ قاسم بن قطلبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اور اس کے بعد علامہ ابن الشلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو عبارت تھی وہ آپ آخر میں لے کر آئے تھے. اس کے بعد علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ اس مقام پر آئے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول جو ابن نجیم مصری علیہ الرحمہ اور علامہ رملی نے بھی جسے نقل کیا، ابن نجیم مصری نے اس قول کو شرط قرار دیا مشائخ کے افتاء کے حوالے سے کہ مشائخ نے اس لیے فتویٰ نہیں دیا قول امام پر، اور قول امام سے اس لیے عدول کیا کیونکہ امام نے کہا لا یحل لأحد ان یفتی بقولنا حتی یعلم من این قلنا. اور اسی سے علامہ ابن نجیم مصری یہ ثابت کر رہے تھے کہ یہ تو مشائخ کے لیے تھا، بعد والوں کے لیے یہ شرط نہیں رہی، لہٰذا وہ مطلقاً قول امام پر فتویٰ دیں گے. علامہ خیر الدین رملی اس بات پر زور دے رہے تھے کہ آپ نے عدم جواز والے قول سے وجوب ثابت کر دیا، ایک بات. دوسری بات یہ تھی کہ علامہ شامی اور علامہ رملی دونوں کا یہ موقف تھا کہ جو بعد والے ہیں ان کے لیے تو در حقیقت جب آپ یہ مان رہے ہیں کہ یہ قول ہے ہی نہیں، یہ شرط ہے ہی نہیں، تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو بعد والے ہیں وہ در حقیقت مفتی ہی نہیں ہیں اور ان کا افتاء حقیقی نہیں کہلاتا. لہٰذا جب ان کا افتاء حقیقی نہیں کہلاتا، وہ حقیقتاً مفتی ہیں ہی نہیں بعد والے، تو ان کے اوپر حکایت کرنا ضروری ہے، اور وہ مشائخ کے قول کی ہی حکایت کریں گے کیونکہ مشائخ جو ہیں وہ اعلم بالمذہب ہیں، مذہب کو ہم سے زیادہ جاننے والے ہیں. اس لیے ہم بمقابلہ یہ کہ آنکھیں بند کر کے امام کے قول پر فتویٰ دیں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم مشائخ کی اتباع اور پیروی کریں، انہوں نے جس چیز کو ترجیح دیا ہم اسی کو لے لیں. تو یہاں تک تو یہ بات ہوئی تھی. اب علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی قول کو لے کر اپنے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں کہ امام کے اس قول کا آخر مطلب ہے کیا. ایک ابن نجیم مصری نے جو معنی نکالا، کیا وہ معنی درست رہے گا، یا جو ہم معنی یعنی علامہ رملی اور علامہ شامی جس جانب جھکاؤ رکھتے ہیں کیا وہ درست ہے. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جی معنی قول الامام لا يحل لأحد ان يفتي بقولنا حتى يعلم من أين قلنا. اب آپ فرماتے ہیں کہ ثم اعلم، جب یہ بحث ہو گئی تو اب یہ جان جاؤ کہ ان قول الامامی، کہ امام کا یہ جو قول ہے لا يحل لأحد ان يفتي بقولنا الى آخرہ، يحتمل معنیین، کہ یہ جو قول ہے یہ دو معانی کا احتمال رکھتا ہے، اس میں دو معنی آپ لے سکتے ہیں. اب دو معنی علامہ شامی بیان کریں گے.
پہلے معنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں احدہما ان یکون المراد بہ، پہلا معنی یہ ہے کہ امام کے اس قول کی مراد یہ ہے ما هو المتبادر منہ، جو اس کا جو معنی ہوگا اور جو قریبی معنی ہوگا وہ ہوا، وہ یہ ہے کہ انہو اذا ثبت عنده مذہب امامہ فی حکم، کہ جب یہ عندہ کی جو ضمیر لوٹ رہی ہے یہ مفتی کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی جو فتویٰ دینے والا ہے، کہ اذا ثبت عنده مذہب امامہ، کہ جب مفتی کے ہاں امام کا مذہب ثابت ہو جائے فی حکم، کسی بھی حکم میں، یعنی کسی بھی مسئلے کے اندر مفتی کے ہاں امام کا مذہب ثابت ہو جائے، جیسے مثال کے طور پر کوجوب الوتر مثلا، جیسے وطر کا وجوب، یعنی امام کا مذہب یہ ہے کہ وطر واجب ہے، تو اب اگر مفتی کے ہاں مذہب امام ثابت ہو جائے اس مسئلے میں جیسے وجوب وطر میں، تو لا یحل لہ، تو اب اس مفتی کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے اور یہ بات حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے کہ ان یفتی بذالک، کہ وہ اس حکم پر فتویٰ دے، یعنی وجوب وطر کی جیسے ہم نے مثال دی، وہ اس پر فتویٰ دے، یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے، حتی یعلم دلیل امام، یہاں تک کہ اسے اپنے امام کی دلیل کا علم ہو جائے، ٹھیک ہے، امام کی دلیل یا اس کا جو ماخذ ہے، مرجع ہے، اس کا علم نہ ہو جائے۔ ولا شک انہ علی ھذا خاص بالمفتی المجتہد دون المقلد المحض، علامہ شامی فرماتے ہیں جب ہم نے یہ مثال آپ کو بیان کی کہ جب مفتی کے ہاں امام کا مذہب کسی مسئلے کے اندر ثابت ہو جائے تو اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اس مسئلے پر فتویٰ دے یہاں تک کہ اسے امام کی دلیل کا ماخذ اور مرجع نہ معلوم ہو جائے۔ فرماتے ہیں اس بات سے یہ پتہ چلا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہو علی ھذا خاص بالمفتی المجتہد، کہ اس معنی پر یہ قول جو ہے وہ مفتی مجتہد کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ معرفت دلیل، یہ کل بھی میں نے بات بتائی تھی کہ معرفت دلیل جو ہے وہ مفتی مجتہد کی علامت ہوتی ہے، دون المقلد المحض، نہ کہ مقلد محض کے ساتھ یہ قول خاص ہے۔ فإن التقلید هو الأخذ بقول الغیر بغیر معرفت دلیلہ، سمجھیے گا بات کو، علامہ شامی فرماتے ہیں کیونکہ تقلید تو یہ ہے کہ قول غیر کو لیا جائے بغیر اس کی دلیل کی معرفت کے، یہ تو ہے تقلید، ٹھیک ہے، لہٰذا آپ فرماتے ہیں کہ اس معنی پر یہ معنی کیوں بیان کر رہے ہیں علامہ شامی، ذرا سمجھیے گا، علامہ شامی یہ معنی اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ یہ امام ابن نجم مصری کا رد کر رہے ہیں نا، تو علامہ شامی یہ معنی اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ یہ قول در حقیقت متعلق ہے مفتی مجتہد، تو علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پر چونکہ علامہ ابن نجم مصری علیہ الرحمہ کا رد کر رہے ہیں تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ یہ قول تو امام کا خاص ہے مفتی مجتہد کے ساتھ، نہ کہ مقلد محض کے ساتھ، تو آپ جو یہ کہہ رہے تھے کہ مقلد محض پر فتویٰ دینا ضروری ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا قول امام پر، تو اس کے ساتھ تو تعلق ہی نہیں ہے افتاء کا، اور اس قول سے آپ استدلال مقلد محض کے لیے نہیں کر سکتے، اور مقلد محض کون ہوتا ہے؟ فإن التقلید هو الأخذ بقول غیر بغیر معرفت دلیل، دوسرے کے قول کو لینا، اخذ کرنا، یہ اخذ پر بڑا زور دیا ہے علامہ شامی نے کہ دوسرے کے قول کو اخذ کر لے لینا، نہ کہ اس پر فتویٰ دینا،
یہ مراد لے رہے ہیں علامہ شامی کہ تقلید یہ ہے کہ دوسرے کے قول کو اخذ کرنا، لے لینا بغیر اس کی معرفت کی، دلیل کی معرفت کی۔ لیکن علامہ مصری جو ہے اس مقام پر اخذ کو نکال کر وجوب کا بیان کر رہے تھے کہ دوسرے کے قول پر وجوبی طور پر فتویٰ دینا، ٹھیک ہے، اگرچہ آپ کو دلیل معلوم نہ ہو۔ یہی ابن نجم مصری کی عبارتیں بتا رہی تھی ہمیں۔ تو علامہ شامی فرماتے ہیں کہ بھئی یہ قول اس معنی کے اعتبار سے خاص ہے مفتی مجتہد کے ساتھ۔ اچھا، اب یہاں پہ مجتہد پر تو پہلے بھی کلام ہو چکا تھا، لیکن میں اشارتاً یہ بات بتا دوں کہ یہاں مفتی مجتہد جو ہے وہ مفتی مجتہد ہوتا ہے جو اصولوں کے اندر اپنے امام کا مقلد ہوتا ہے، لیکن وہ دلائل میں چونکہ غور و فکر کرنے کا اہل ہوتا ہے، اس لیے اسے مفتی مجتہد کہا جاتا ہے۔ مجتہد لفظ پر کوئی یہ خطا نہ کھائے کہ اس سے مراد جو ہے وہ مجتہد ہے جو امام اعظم کے درجے کا ہو، ٹھیک ہے، یہ وہ ہوتا ہے جو اصولوں کے اندر اپنے امام کا پابند ہوتا ہے، باقی جو ہے وہ فروعات میں چونکہ دلائل میں غور و فکر کرنے کی اہلیت اس کے اندر ہوتی ہے، اس لیے ہم نے اس کو یہ رستہ دیا ہے۔ اچھا، آگے ارشاد فرماتے ہیں قول، یہ ایک معنی لے لیا انہوں نے، اور اس معنی کو ذرا سمجھیے گا دوبارہ کہ اگر جو مفتی ہے اس کے پاس امام کا مذہب جو ہے وہ ثابت ہو جائے کسی مسئلے کے اندر، تو اس کے لیے جو ہے امام کی دلیل کے معرفت کے بغیر جو ہے وہ فتویٰ دینا یہ حلال نہیں ہوگا، اور یہ خاص ہے یہ معنی مفتی مجتہد کے ساتھ، نہ کہ مقلد محض کے ساتھ۔ آگے علامہ شامی جو ہے وہ فقہا کے حوالے سے ایک بات بیان کرتے ہیں۔ قال، فقہا فرماتے ہیں کہ فخرج اخذہ مع معرفت دلیلہ فانہ لیس بتقلید، بڑی گہری بات کر رہے ہیں، چونکہ یہ ہم نے جو معنی بیان کیا لا یحل والا، کہ جب تک دلیل کی معرفت نہ ہو، اور یہ بھی ہم نے خاص کر دیا کس کے ساتھ؟ مفتی مجتہد کے ساتھ۔ تو علماء کہتے ہیں کہ فخرج اخذہ مع معرفت دلیل، لہذا اس تعریف کے اعتبار سے قول امام کو دلیل کے ساتھ لے لینا، یعنی دلیل کی معرفت کے ساتھ لے لینا، ایک منٹ ذرا صبر کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ فخرج اخذہ مع معرفت دلیل فانہ لیس بتقلید، فرماتے ہیں کہ اس تعریف کے اعتبار سے یہ بحث تو نکل گئی کہ امام کا قول جو ہے اس کی دلیل کی معرفت کے ساتھ لیا جائے، کیونکہ یہ تقلید نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ تقلید کی بحث سے یہ بات نکل گئی۔ لأنه اخذ من الدلیل لا من المجتہد، فرماتے ہیں کیونکہ جو تعریف ہم نے بیان کی اس کے حساب سے یہ تقلید تو نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اس نے قول اختیار کیا ہے یہ دلیل کی وجہ سے اختیار کیا ہے۔ جی، تو ہم اس مقام پر تھے، عبارت کا ربط تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا تھا۔
قالوا فخرج أخذه مع معرفة دليله فإنه ليس بتقليد. فرماتے ہیں امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سوری کسی مفتی مجتہد کا جو ہے وہ اے، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کو لینا دلیل کے ساتھ، یہ اسے تقلید سے باہر نکال دیتا ہے، کیونکہ یہ تقلید نہیں ہے، اخذ لأنه اخذ من الدلیل لا من المجتہد، کیونکہ یہ تو ایسے ہے کہ امام کا قول جو ہے وہ دلیل کی وجہ سے مفتی مجتہد اختیار کر رہا ہے، نہ کہ جو ہے وہ مجتہد سے وہ قول لے رہا ہے۔ لا من المجتہد کا مطلب یہ ہے کہ بغیر معرفت دلیل کے وہ براہ راست جو ہے مجتہد سے لے رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں مثال کے طور پر میرا کوئی استاد ہے اور میں جو ہے وہ اپنے استاد کا قول لیتا ہوں، تو اس کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک تو میں صرف اس وجہ سے اپنے استاد کا قول لے رہا ہوں کہ وہ میرا محض استاد ہے اور میں جو ہے وہ اس کی اتباع اور پیروی کرتا ہوں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ میرے استاد کے قول کی دلیل مجھے معلوم ہے اور میں اس وجہ سے اپنے استاد کی بات مان رہا ہوں کہ اس کی دلیل پختہ ہے۔ اگر میرے استاد کی دلیل پختہ نہ ہوتی یا مجھے معلوم نہ ہوتی تو میں اس کی بات نہ لیتا، اخذ نہ کرتا۔ اسی طرح علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ علماء کی عبارت لے کر یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ لأنه اخذ من الدلیل لا من المجتہد، کیونکہ وہ قول جس پر مفتی مجتہد فتویٰ دے رہا ہے وہ دلیل کی وجہ سے لے کر جو ہے وہ فتویٰ دے رہا ہے، نہ کہ مجتہد سے لے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بل قیلا، بلکہ یہاں تک علماء نے فرمایا کہ ان اخذہ مع معرفت دلیلہ نتیجۃ الاجتہاد، بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ مفتی مجتہد کا امام کے قول کو لینا دلیل کی معرفت کے باوجود، یعنی دلیل کی معرفت کے ساتھ ساتھ اس کا امام کے قول کو لے لینا، یہ اجتہاد کا نتیجہ ہے، یعنی اس کے اندر اجتہادی صلاحیت ہے جس کی بنیاد پر وہ دلیل کی معرفت کے ساتھ قول کو لے رہا ہے۔ لأن معرفت الدلیل انما تکون للمجتہد، کیونکہ دلیل کی معرفت ابھی کچھ دیر پہلے میں نے جیسے بتائی تھی کہ دلیل کی معرفت یہ مجتہد کے لیے ہوتی ہے، یعنی مجتہد کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ دلیلوں کی معرفت رکھتا ہے، لتوقفها على معرفت سلامته من المعارض، کیوں؟ کیونکہ دلیل کی معرفت جو ہے وہ اس بات پر موقوف ہوتی ہے کہ وہ یا مجتہد جو ہے اس کی معرفت اس بات پر موقوف ہوتی ہے کہ وہ دلیل جو ہے وہ سلامت رہتی ہے، لتوقفها علی معرفت سلامتی، کہ مجتہد جو ہے وہ واقف ہوتا ہے اس چیز سے، اسے یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ وہ فلاں دلیل جو ہے وہ سلامت ہے، بچی ہوئی ہے، کس چیز سے؟ من المعارض، مختلف قسم کے اعتراضات اور مخالف آنے والی جو دلائل ہیں ان سے میری دلیل یا جس دلیل کو میں لے رہا ہوں وہ دلیل محفوظ ہے۔ وہی متوقفۃ علی استقراء الادلۃ کلھا، اچھا آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ میری والی جو دلیل ہے یا جس دلیل کو میں لے رہا ہوں یہ دیگر اعتراضات سے بچی ہوئی ہے؟ یہ آپ کو اسی وقت پتا چلے گا جب آپ کو دوسرے دلائل اور دوسرے اعتراضات کا بھی علم ہوگا، تبھی تو آپ جو ہے وہ اپنی دلیل کو جو ہے وہ اتھینٹک کہہ سکتے ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ علامہ شامی تو اپنی کتاب میں اپنا ہی دفاع کر رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس بحث کا جو معیار ہے اور اس بحث کے اندر جو پختگی ہے وہ کتنی ہے؟ یہ لا محالہ اسی بحث کو آپ دیگر کتب میں پڑھیں گے، اعلیٰ حضرت کو پڑھیں گے، دیگر کتابوں سے پڑھیں گے، تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ علامہ شامی جو ہے وہ کتنی پختہ بات کر رہے ہیں۔ ورنہ تو صرف جن لوگوں نے شرح عقود کو پڑھا نا، بالخصوص جو دیابنا وغیرہ ہیں یا دیگر افراد ہیں، انہوں نے جب شرح عقود کو پڑھا تو انہیں ایسا لگا کہ علامہ ابن نجیم مصری نے تو جیسے معاذ اللہ بچوں والی بات کر دی ہے اور علامہ شامی نے تو بڑے زبردست قسم کے دلائل دیے۔
تو انہوں نے وہ کنویں کے مینڈک بن گئے، انہوں نے صرف جو ہے علامہ شامی کو دیکھا اور ان کے اعتراضات کو دیکھا، وہ سمجھے کہ بات یہیں پر ختم ہو گئی، لیکن انہوں نے اس طرف کا موقف نہیں دیکھا، سیدی اعلیٰ حضرت کو نہیں پڑھا، علامہ ابن نجم مصری کے دلائل کو نہیں دیکھا کہ وہ کتنے مضبوط ہیں۔ یہی بات علامہ شامی فرما رہے ہیں کہ جو مفتی مجتہد ہوتا ہے اسے معرفت دلیل ہوتی ہے، اور اس کا اجتہاد اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اسے پتہ ہو کہ اس کی جو دلیل ہے وہ معارض سے سلامت ہے۔ اچھا، معارض سے سلامت ہونے کی معرفت اسے کیسے پتہ چلے گی؟ وہ ایسے کہ وہ استقراء ادلہ سے واقف ہوگا، اس کے سامنے بہت سارے دلائل ہوں گے، ان کے اندر غور و فکر کرتے ہوئے وہ کہے گا کہ یہ دلیل مضبوط ہے۔ اگر اس کے سامنے دلیل ہی ایک ہے اسے تو وہ مضبوط ہی کہے گا، لیکن جب دلائل بہت سارے ہوں گے تو پھر جو ہے وہ ایک کو مضبوط کہے گا۔ تو اس لیے فرما دیا بل قیل ان اخذہ مع معرفت دلیلہ نتیجۃ الاجتہاد لأن معرفت الدلیل انما تكون للمجتہد لتوقفها على معرفت سلامته من المعارض وهي متوقفة على استقراء الأدلة كلها ولا يقدر على ذلك إلا المجتہد۔ اور استقراء ادلہ، ساری کی ساری دلائل پر کا استقراء کر لینا، اس پر مجتہد کے علاوہ کوئی شخص جو ہے وہ قدرت ہی نہیں رکھتا۔ اما مجرد معرفت ان المجتہد الفلانی اخذ الحکم الفلانی من الدلیل الفلانی فلا فائدۃ فیہا۔ علامہ شامی فرماتے ہیں باقی یہ بات کہ صرف اتنا جان لینا کہ فلاں مجتہد نے فلاں حکم فلاں دلیل سے اخذ کیا ہے، تو اس کا فرماتے ہیں کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ بھئی فلاں مجتہد مفتی یہ مجتہد ہے، مثال کے طور پر میں کہوں کہ بھئی مثال کے طور پر صاحب ہدایہ ہیں، انہوں نے جی فلاں حکم کو فلاں دلیل سے اخذ کیا ہے، مجھے اس بات کی یہ بات مجھے پتہ چل جائے تو فرماتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو صرف ایک آپ کے علم میں اضافے والی بات ہے، اس سے آپ کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس شخص کو بھی معرفت دلیل ہو گئی ہے۔ یعنی میں جیسے میں نے مثال دی کہ مجھے یہ پتہ چل گیا کہ صاحب ہدایہ نے اس قول کو جو ہے فلاں دلیل سے اخذ کیا ہے اس مسئلے کے اندر، تو کیا اب میں مجتہد بن جاؤں گا کیونکہ مجھے بھی معرفت دلیل ہو گئی؟ نہیں، علامہ شامی فرماتے یہ معرفت دلیل نہیں ہے، یہ تو آپ نے اس مجتہد کے ذریعے سے وہ دلیل کی معرفت حاصل کی ہے، اصل دلیل تک آپ خود تو نہیں پہنچے، آپ کو پہنچایا گیا ہے، لہذا فرماتے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ فلا بد ان يكون المراد من وجوب معرفة الدليل على المفتي ان يعرف حاله حتى يصح له تقليده في ذلك مع الجزم به وافتاء غیره به۔ علامہ شامی فرماتے ہیں لہذا ضروری ہے، کیا ضروری ہے کہ ان یکون المراد من وجوب معرفت الدلیل علی المفتی، کہ یہ جو ہم قید لگا رہے ہیں کہ مفتی پر دلیل کی معرفت واجب ہے، کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے، ضروری ہے کہ ہم اس سے مراد یہ لیں کہ ان یعرف حالہ، کہ وہ دلیل کا حال جانے، حالہ میں جو ہو ضمیر ہے یہ دلیل کی طرف لوٹ رہی ہے، کہ مفتی پر جو معرفت دلیل واجب ہے، اس کا مطلب یہ ہوا، اس کا مراد یہ نکلا کہ مفتی کو دلیل کی معرفت یوں ہو کہ اسے دلیل کی حالت پتہ ہو۔ تو اب اگر مثال کے طور پر مجھے کوئی دلیل پتہ چلتی ہے تو میں دلیل کی حالت سے واقف نہیں ہوں، مجھے تو صرف دلیل جو ہے وہ کتابوں کے ذریعے کہیں سے مل گئی، تو میں اس لیول پر نہیں ہوں کہ میں بھی مجتہد بن گیا، بلکہ حالت پتہ ہونی چاہیے، حتی یصح لہ تقلید، یہاں تک کہ اس کے لیے جو ہے اس کی تقلید صحیح ہو جائے۔ مفتی پر جو ہے وہ معرفت دلیل واجب ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ دلیل کا حال جانے، تاکہ جو ہے وہ اس مسئلے کے اندر جو ہے امام کی تقلید کر سکے، حتی یصح لہ تقلیدہ فی ذالک، اس مسئلے کے اندر جو ہے وہ امام کی تقلید کرنا اس کے لیے صحیح ہو، مع الجزم بھی، یقین کے ساتھ، ایسے گڑ مڈ ہو کر نہیں اور تکے کے طور پر نہیں، بلکہ یقین کے ساتھ جو ہے اس کی تقلید، امام کی تقلید کرنا اس کے لیے صحیح ہو، و افتاء غیرہ بھی،
اور اسی طرح جو ہے اپنے غیر کو جو ہے فتویٰ دینا اس کے لیے جو ہے وہ صحیح ہو اس قول پر. تو یہ کب ہوگا؟ جب اسے دلیل کی معرفت حاصل ہوگی. تو ابھی کچھ دیر پہلے بھی میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ مفتی مجتہد سے مراد کیا ہے؟ مفتی مجتہد سے مراد وہ ہے جو اصولوں میں اپنے امام کا مقلد ہوتا ہے. مجتہد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تقلید ہی اس کے اندر جو ہے وہ نہیں پائی جائے گی. دیکھیے اسی لیے علامہ شامی یہ عبارت لا رہے ہیں کہ اس کی تقلید کرنا اس کا صحیح ہوگا اپنے امام کا. تو ہے مجتہد لیکن امام کی تقلید کرنا صحیح ہوگی. ٹھیک ہے. تو بعض جگہوں پر یہاں پہ جو ہے نا ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ جو مجتہد ہوتا ہے اس پر تو تقلید ضروری نہیں ہے، اس پر تو اجتہاد واجب ہوتا ہے، تقلید تو اسے منع ہوتی ہے. تو اس پر ہماری جو ہے وہ کافی بحث چلی ہے. آج بھی میں ایک جگہ پر جو ہے یہ بحث کر رہا تھا، تو وہاں پر بھی میں نے یہی بات عرض کی، گزارش کی کہ یہ مفتی مجتہد جو ہوتا ہے یہ مجتہد مقید ہوتا ہے، نہ کہ مجتہد مطلق ہوتا ہے. وہ مجتہد مطلق ہے جس کے اوپر اجتہاد واجب ہوتا ہے اور وہ کسی کی تقلید نہیں کرتا. رہی بات مفتی مجتہد کی تو یہ مقید ہوتا ہے اور یہ اپنے امام کا اصولوں میں مقلد ہوتا ہے. اسی لیے علامہ شامی کہہ رہے ہیں حتی یصح لہ تقلیدہ فی ذالک مع الجزم بھی، کہ اس مسئلے میں امام کی تقلید کرنا اس کے لیے صحیح ہوگا. کب؟ جب اسے معرفت دلیل ہوگی اور اسی پر فتویٰ دینا کسی اور کے لیے اس کو جائز ہو جائے گا. وَهَذَا لَا يَتَأَتِّي إِلَّا فِي الْمُجْتَهِدِ مُفْتِي الْمُجْتَهِدِ فِي الْمَذْهَبِ. یہاں ایک اور قید علامہ شامی لگا رہے ہیں، غور کیجئے گا. فرماتے ہیں اور یہ صفت نہیں آتی مگر کس کے اندر؟ وہ اس مفتی کے اندر جو مجتہد فی المذہب ہوتا ہے، مجتہد فی المذہب ہوتا ہے. وَهُوَ الْمُفْتِيُّ حقیقتاً، اور وہی حقیقتاً مفتی ہوتا ہے. اما غیرہ فہو ناقل. اور رہی بات اس کے علاوہ کی، یعنی مفتی غیر مجتہد کی، تو وہ حقیقتاً مفتی نہیں ہوتا، اسے ہم مجازاً مفتی کہہ دیتے ہیں. علامہ شامی کہتے ہیں وہ ناقل ہوتا ہے، اسے مفتی بھی نہیں کہتے. ٹھیک ہے. آگے فرماتے ہیں لیکن کون مرادی حاضہ بعید. علامہ شامی فرماتے ہیں کہ امام کے اس قول کی یہ مراد لینا یہ بعید ہے. اب یہ عجیب سی بات کر دی علامہ شامی نے. دوسروں کے کلام کو تو بے ربط کہتے ہیں، غیر عدم انتظام والا کہتے ہیں، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے علامہ شامی نے بڑا زور دیا اس قول کے اوپر کہ جی اس کا یہ معنی ہو سکتا ہے کہ یہاں مراد مفتی مجتہد ہو، اس کے لیے معرفت دلیل ضروری ہے، اور اس کے علاوہ کوئی شخص ہوگا وہ حقیقت مفتی نہیں ہوگا. علامہ شامی فرماتے ہیں لیکن کون المراد ہی ہاذا بعید، یہ مراد لینا یہ بعید ہے. لأن هذا المفتی حیث لم يكن وصل إلى رتبة الاجتهاد المطلق يلزمه التقلید لمن وصل إلیہا. ہوئے ہوئے ہوئے. علامہ شامی فرماتے ہیں وجہ یہ ہے، یہ معنی لینا بعید ہے کہ یہ قول مفتی مجتہد کے لیے ہے. وہی ایک اعتراض ہے جس کو گھما رہے ہیں علامہ شامی. فرماتے ہیں لأن، کیونکہ ان کے ذہن میں بھی یہ اعتراض پیدا ہوا اور ہو سکتا ہے ہم میں سے بھی کسی کے ذہن میں یہ آئے. لأن هذا المفتی حيث لم يكن وصل إلى رتبة الاجتهاد المطلق. کہتے ہیں کہ یہ مفتی جو ہے جسے ہم مفتی مجتہد کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں یہ مفتی اس حیثیت سے، کیونکہ اس کی دو حیثیتیں، ایک حیثیت ہے اجتہاد کی، لیکن دوسری حیثیت میں آپ کو کیا بتا رہا تھا کہ یہ مقلد تو ہے اپنے امام کے اصولوں میں. تو علامہ شامی فرماتے ہیں کہ یہ مفتی اس حیثیت سے کہ یہ اجتہاد مطلق کے رتبے تک نہیں پہنچا، تو یلزمہ التقلید، اسے اس کی تقلید لازم ہے. لمن وصل الیہا، جو رتبہ اجتہاد مطلق تک پہنچا ہو اس کی تقلید تو اس مفتی کو کرنا لازم ہو جائے گی. ولا یلزمہ معرفت دلیل امامی الا علی قول. تو لہٰذا ایسی صورتحال کے اندر کیا ہوگا کہ اسے اپنے امام کی دلیل کی معرفت لازم نہیں ہوگی الا علی قول، سوائے ایک قول کے کہ جو ہم نے بیان کیا ہے کہ مفتی کو جو ہے اس وقت تک ہمارے قول پر فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ وہ ہمارے دلیل کی معرفت حاصل نہ کرے.
ورنہ کہتے ہیں دیکھو اگر یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مفتی مجتہد کی دو حیثیتیں، ایک ہے اجتہاد کی، ٹھیک ہے، اجتہاد مقیدہ کی، اور ایک ہے تقلید کی۔ تو تقلیداً جب یہ مقلد بھی ہے، اب آپ دیکھیے مفتی مجتہد بھی ہے اور مقلد بھی ہے، دو حیثیتیں اس کی۔ تو مقلد ہونے کی حیثیت سے معرفت دلیل ضروری ہے، سوری، مجتہد ہونے کی حیثیت سے معرفت دلیل ضروری ہے، جیسے اوپر علامہ شامی نے کہا۔ لیکن مقلد ہونے کی حیثیت سے علامہ شامی نے اوپر کہا تھا کہ تقلید جو ہے وہ کسی کے قول کو بغیر حجت اور دلیل کے قبول کر لینا، اخذ کر لینا کیوں کہتے ہیں۔ تو دوسری حیثیت سے دیکھیے تو اسے تو اپنے امام کی معرفت، دلیل کی معرفت اس کے اوپر لازم ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس عبارت پر دوبارہ غور کیجیے گا، عجیب سے انداز میں علامہ شامی نے اس کو گھما دیا اور کہا کہ یہاں پر یہ معنی مراد لینا بعید ہے، لأن هذا المفتی حیث لم یکن وصل الى رتبۃ الاجتہاد المطلق، کیونکہ یہ مفتی جب رتبہ اجتہاد مطلق تک پہنچا ہی نہیں ہے تو یلزمہ التقلید لمن وصل الیہ، تو اسے اس کی تقلید، اپنے سے اوپر والے اس کی تقلید کرنا ضروری ہوگا جو اس مقام پر پہنچا ہے، یعنی اجتہاد مطلق تک پہنچا ہے۔ ولا یلزمہ معرفت دلیل امامی، تو جب یہ مقلد ہوگا تو اس پر امام کی دلیل کی معرفت ضروری نہیں ہوگی اس حیثیت سے، الا علی قول، سوائے ایک قول کے مطابق۔ تو یہ اعتراض کر کے علامہ شامی نے یہ کہہ دیا کہ یہ معنی لینا، اس قول کا، امام اعظم کے اس قول کا یہ معنی مراد لینا، یہ بعید از عقل ہے۔ قال فی التحریر، اور پھر آگے علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب التحریر کا حوالہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تحریر کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اچھا، یہ تحریر جو ہے امام ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے، صاحب فتح القدیر کی۔ انہوں نے فرمایا کہ مسئلۃ غیر المجتہد المطلق یلزمہ التقلید وان کان مجتہدا فی بعض مسائل الفقہ او بعض العلوم کالفرائض علی القول بالتجزی الاجتہاد وهو الحق فيقلد غيره فيما لا يقدر عليه، وقيل في العالم انما يلزمه التقليد بالشرط تبيين صحة مستند المجتهد والا لم يجز له التقليد یا لم يجز له تقلیده۔ امام ابن حمام جو ہے نا وہ اس مسئلے کو سلجھاتے ہیں، علامہ شامی جو اعتراض کر رہے ہیں نا، اور جو ایک مغالطہ بیان کر رہے ہیں، اس کو علامہ ابن حمام نے اپنی کتاب التحریر کے اندر جو ہے وہ سلجھایا ہے۔ علامہ ابن حمام فرماتے ہیں کہ مسئلۃ غیر المجتہد المطلق، کہ وہ شخص جو مجتہد مطلق نہیں ہے، مجتہد مطلق نہیں ہے، تو اس کا جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے کہ یلزمہ التقلید، اس پر تقلید تو لازم ہے، یعنی یہ مجتہد ہے لیکن مقید ہے، لیکن مقلد تو ہے اپنے امام کا۔ تو علامہ ابن عمام فرماتے ہیں کہ اس پر لازم ہے تقلید کرنا، وَإِنْ كَانَ مُجْتَهِدًا فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ الْفِقْهِ، اگرچہ یہ بعض مسائل فقہ میں جو ہے وہ مجتہد ہی کیوں نہ ہو، او بعض العلوم، یا بعض علوم کے اندر ہی جو ہے وہ مجتہد کیوں نہ ہو، کل فرائض، ٹھیک ہے، جیسے علم فرائض، اس کے اندر وہ مجتہد ہے لیکن دیگر مسائل کے اندر اور دیگر علوم کے اندر جو ہے یہ مجتہد نہیں ہے، تو اس پر تو تقلید لازم ہوگی کیونکہ یہ مجتہد مطلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں علی القول بتجزی الاجتہاد، علامہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے کہا ہے نا کہ مجتہد مطلق غیر مطلق جو ہے اس پر تقلید لازم ہے، وہ مجتہد غیر مطلق جو بعض مسائل کے اندر مجتہد ہوتا ہے یا بعض علوم کے اندر مجتہد ہوتا ہے، یہ اس قول کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اجتہاد میں تجزی ہوتی ہے، علی القول بتجزی الاجتہاد، وہ لوگ جو تجزی اجتہاد کے قائل ہیں، یعنی جو کہتے ہیں کہ اجتہاد میں تجزی ہوتی ہے، تقسیم ہو سکتی ہے اجتہاد، یعنی من حیث یعنی ایک شخص جو ہے وہ ایک حیثیت سے مقلد بھی ہو اور ایک حیثیت سے مجتہد بھی ہو۔ تو فرماتے ہیں اس حیثیت سے جو شخص کسی مسئلے میں مجتہد ہے تو وہاں مجتہد ہے، اور کسی مسئلے میں اگر وہ مجتہد کے رتبے میں نہیں ہے تو پھر وہ مقلد ہوگا۔ وہو الحق، اور علامہ ابن عمر فرماتے ہیں یہ بات حق ہے، یعنی یہی قول حق ہے
کہ اجتہاد میں تجزی ہوتی ہے، فَيُقَلِّدُ غَيْرَهُ فِي مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، لہٰذا ایسا شخص جو ہے وہ کیا کرے گا، اپنے غیر کی تقلید کرے گا ان مسائل کے اندر جن پر اسے قدرت نہیں ہے، یعنی اجتہاد کی قدرت نہیں ہے۔ وَقِيلَ فِي الْعَالِمِ، اور کیا کہتے ہیں، علامہ ابن امام فرماتے ہیں کہ عالم کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ انما یلزمہ التقلید، کہ اس پر تقلید جو ہے وہ لازم ہے، لیکن بشرط تبیین صحت مستند المجتہد، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس کے لیے جو ہے وہ مجتہد کی جو دلیل ہے اس کی صحت واضح ہو چکی ہو، تو عالم جو ہے اس کی تقلید کرے گا۔ وَإِلَّا لَمْ يَجْزِ لَهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ تَقْلِيدُهُ، اور اگر اس پر جو ہے وہ اپنے مجتہد کی دلیل واضح نہیں ہے تو پھر اس کی تقلید اس کے لیے جائز نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر قیلہ کے ساتھ ایک جو ہے وہ ضعیف قول علامہ ابن حمام نے بیان کیا کہ بعض نے یہ کہا ہے کہ کوئی عالم ہو یعنی اہل علم ہو تو اس پر لازم ہے تقلید کرنا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اسے اپنے امام کی دلیل کی معرفت ہو۔ عالم کی قید لگا دی یہاں پہ، گویا کہ امام ابن حمام اس قول سے یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو افراد غیر عالم ہیں تو ان کے لیے معرفت دلیل ضروری نہیں ہے۔ یہاں پر علامہ ابن حمام کی جو کتاب التحریر، وہ جو ہے اس کا یہاں پر سلسلہ ختم ہوا۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پھر آگے اسی پر بیان فرماتے ہیں، اور علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اب جو گزشتہ یہ چند لائنوں کی عبارت گزری ہے اس پر کلام کریں گے، لیکن وہ انشاءاللہ الکریم ہم کل دیکھیں گے۔ تو کوئی سوال وغیرہ ہے تو فرمائیں۔ جی جناب، کوئی سوال وغیرہ ہے تو ارشاد فرمائیں۔ کوئی سوال نہیں؟ کوئی سوال نہیں ہے فی الحال، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو بحث ہے اور یہ جو عبارتیں ہیں یہ سمجھ میں آ رہی ہیں یا نہیں، کہ گفتگو جو ہے وہ کیا چل رہی ہے اور علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس طرف جا رہے ہیں۔ مجتہد مقید کو اختیار ہوتا ہے کہ چاہے تو تقلید کرے اور چاہے تو نہ کرے، ہیں یہ میں نے کب کہا ہے؟ یہ علامہ شامی نے یہ بات کب کہی ہے کہ مجتہد مقید کو اختیار ہے کہ وہ تقلید کرے تو کرے یا نہ کرے؟ وہ بھائی جس مسئلے میں وہ مجتہد ہے علامہ ابن امام کے قول کے مطابق، علامہ ابن امام فرماتے ہیں کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ اجتہاد ایک ایسی چیز ہے، یعنی اجتہاد ایک شے مرکب ہے۔ اگر ہم اس کو فلاسفہ اور مناطقہ کی زبان میں دیکھیں تو ابن امام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان افراد کے قول کو حق کہا ہے کہ جن کے نزدیک اجتہاد جو ہے ایک شے مرکب ہے، اور شے مرکب جو ہے وہ تجزی کو قبول کرتا ہے، یہ آپ کو پتہ ہے۔ بسیط جو ہوتی ہے نا چیز، وہ تجزی کو اتنی آسانی سے قبول نہیں کرتی۔ تو امام ابن عمان کے نزدیک جو ہے ان لوگوں کا قول زیادہ بہتر ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اجتہاد تجزی کو قبول کرتا ہے۔ تو ایک بندہ جو ہے وہ کسی ایک چیز میں اگر مجتہد ہے تو اس میں وہ کسی کی تقلید نہیں کرے گا، اور اگر وہ ام، مجتہد نہیں ہے تو وہ اس مسئلے میں کسی کی تقلید کرے گا۔ جیسے مثال میں لے لیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ علم فقہ میں درجہ اجتہاد پر فائز ہے تو وہ علم فقہ میں کسی کی تقلید نہیں کرے گا، وہ خود اجتہاد کرے گا۔ لیکن علم فصاحت یا علم بلاغت کے اندر یا جناب والا وہ
علم منطق کے اندر وہ جو ہے درجہ اجتہاد پہ نہیں ہے، مجتہدانہ صلاحیتیں نہیں ہیں، تو اس میں تو وہ تقلید کرے گا۔ تو اس حساب سے علامہ ابن حمام بھی کوئی ہلکا آدمی نہیں ہے، جیسے پچھلے دنوں ہم پڑھ رہے تھے، ابن نجم مصری کہہ رہے تھے نا کہ یہ بندہ جو ہے وہ دلائل میں غور و فکر کرنے والا بندہ ہے، اہلیت نظر رکھتا ہے۔ تو امام ابن حمام کی بات جو ہے یہ کئی سوالات کا جواب دینے والی ہے۔ یعنی یہ سوال ہو سکتا ہے آپ سے کیا جائے کہ جو مجتہد ہے، مفتی مجتہد، پھر تو وہ اجتہاد اس پر لازم ہے، تقلید تو نہیں کرے گا۔ آج بھی ہم اپنے استاد کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو وہ یہی بات کر رہے تھے، ہمیں تھوڑا سا جو ہے نا وہ کھنگالنے کے لیے، تو میں نے اس میں ان کو اسی طرح کا ایک جواب دیا تھا، اور آج جو ہے وہ خود امام ابن حمام کا اپنا جواب یہاں پر آیا ہے۔ تجزی کا معنی ہوتا ہے اجزاء میں تقسیم ہو جانا کسی چیز کا۔ تو امام ابن حمام نے ان افراد کے، اچھا یہ امام ابن حمام کا اپنا موقف نہیں ہے، امام ابن حمام نے دیگر علماء کا قول لے کر جو ہے اس کو حق کہا ہے، یہ ان کا اپنا موقف نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اجتہاد میں تجزی ہوتی ہے، یعنی ایک شخص ایک حیثیت سے مجتہد بھی ہو سکتا ہے اور دوسری حیثیت سے مقلد بھی ہو سکتا ہے۔ اب صاحبین کو آپ لے لیں کہ وہ ایک حیثیت سے مجتہد ہیں اور ایک حیثیت سے مقلد ہیں، اسی طرح وہ احناف جو مجتہد فی المسائل ہیں، تو وہ مسائل کی حیثیت سے تو مجتہد ہیں، لیکن اصولی اعتبارات سے وہ مقلد ہیں اپنے امام کے۔ تو یہ اس مقام پر علامہ ابن حمام جو ہے وہ کافی زور دے رہے تھے۔ امید ہے یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہو۔ جی اور آمین۔ اور کوئی سوال؟ رزلٹ آ جائے گا انشاءاللہ ان قریب۔ ہمارے تو طلبہ نے ابھی تک جو ہے وہ پولنگ مکمل نہیں کی، جو میں نے 2 سے 3 دن پہلے جو ہے وہ گروپ میں بھیجا تھا کہ جنہوں نے جمع کرا دیا ہے وہ اپنا بتا دیں، اور جنہوں نے نہیں کرایا وہ بھی بتائیں۔ میرے خیال سے وہ تو شاید ابھی تک انکمپلیٹ ہے، مکمل نہیں ہے۔ ایک منٹ مجھے ذرا دیکھنے دے تو میں بتاؤں کہ طلبا نے اس پولنگ میں مکمل طور پر حصہ لیا تھا یا نہیں لیا تھا۔ ہم، 7 نے کہا ہے جی ہاں، 3 نے کہا ہے جی نہیں، اور 3 نے کہا ہے کہ 20 اپریل کے بعد۔ تو یہ ہو گئے آپ کے 13 افراد، ٹھیک ہے۔ اور اس گروپ میں موجود افراد کی تعداد ہے 16۔ 3 کا جواب نہیں آیا۔ اچھا دوسرے گروپ میں 9 نے کہا کہ جی ہاں، نہیں سوری یہ تو دوسرا ہے، یہ کہاں چلا گیا 30 والا؟ ایک منٹ، نہیں کرایا۔